اپنی آواز کو نہیں، اپنی لفظوں کو بلند رکھے، کیونکہ زمین پر پھول برسات سے کھلتے ہیں، بادلوں کی گرج سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو ایسی پاکیزہ لوگوں کے غیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سی بری کام مختلف قسم کی خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسی شروع ہوئی ہے۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسنے رہو گی تو حال گزر جائے گا۔ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور جو تجھے شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو۔ بے شک سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والا نہیں بلکہ ایک جیسی جذبات رکھنے والا ایک دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ زندگی ایسی جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے وہ اثر یا سبب کا غلام نہیں رہتا۔ الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتی ہے، کیونکہ جو دل و جان سے پیار کرتی ہے ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور ہے تو اللہ رازق بھی ہے، رزق بھی عطا کرے گا۔ پھر رزق کے لیے کیوں تم نے رات دن ایک کر دی ہے؟ روپیہ خرچ کرنا صحیح کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سپرد کر دینا ہے۔ اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی، اور اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نہیں جان دے جائے گی۔ یہ بات معنی رکھتی ہے کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتی ہے، صرف دلوں کو سمجھانا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ جس شخص نے اپنا راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتے ہیں۔ جہاں دماغ کو صرف حدی نظر آتی ہے وہاں محبت میں چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کی دل میں ڈال دی گئی۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا دنیا کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہے جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تمہیں کوئی اور ساتھی نہ چنو گی سوائے اللہ اور اس کی محبت کی۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔
ہم ایسی منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کی گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسروں کی سہاری جینا چھوڑ دے کیونکہ آپ پیدا ہی کڑے ہونے کے لیے ہوئی ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے، اور اس سے بڑی بات کی بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کی دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہے، روزی کی فکر میں لگتی ہے مگر روزی دینے والوں سے غافل ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتی ہے۔ زہم وہ روشندان ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ جب اللہ کسی کی ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ میں نے سیکھا ہے ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا لیکن بہت کم ہے جو زندگی کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ دل کی اپنی زبان ہوتی ہے، دل کو بات کرنے کے ہزاروں طریقے آتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اگر ایسا دوست بنانا چاہتے ہو جس سے کل کو نفرت نہ ہو تو عقل کی بنیاد پر عقل مند سے دوستی کر۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کی باقی لوگ بچوں کی مانتا ہے جو دنیا کے کھیل میں مگن ہے۔